مسعود خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مسعود خالد صاحب، یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کر آنا چاہوں گا کہ کوئی خاص طور پر ہمیں اگر عرب لیگ کی بات کریں یا OIC کی بات کریں یا اقوام متحدہ کی بات کریں تو جنگ بندی کے حوالے سے ان کا کوئی کردار دیکھنے میں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، عرب لیگ وغیرہ تو انیشیٹو لے سکتے ہیں، OIC بھی انیشیٹو لے سکتا ہے کیونکہ وہاں تو ویٹو پاور نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل ہی ان چیزوں کو، جو تھریٹس ٹو پیس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی ہوتا ہے، وہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے، اور سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو پاور ہے، اور ویٹو پاور جو ہے 5 ممالک کے پاس ہے، جس میں امریکہ ہے، اور امریکہ کی جو تاریخ ہے ویٹو کرنے کی وہ بہت زیادہ سنہری تاریخ ہے، یعنی کہ انہوں نے ویٹوز وہ کرتے ہیں۔ آپ غازہ سیز فائر پہ دیکھ لیجئے کتنی دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا، تو وہاں اقوام متحدہ تو بالکل ہیلپلیس ہے، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس میں امریکہ کی جو ڈیسیشن ہے، ڈیسیشن میکنگ میں امریکہ کی اپروول نہ ہو، کنکرنس نہ ہو، تو اقوام متحدہ کو تو آپ 2 منٹ کے لیے الگ کر دیں۔ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ میٹ کرے اور وہاں پر قرارداد پاس ہو، لیکن جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہے وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہے، بٹ اٹ از more of a moral pressure than something which is binding۔ اب رہ گیا جی عرب لیگ وغیرہ، ان کی طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے، بالکل۔ لاجسٹکس کی تو بات دوسری ہے، لیکن بہرحال یہ تو آن لائن بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، زوم کے ذریعے بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہو۔ ہماری طرف سے جو ہے، ہماری طرف سے تو جو وزیر خارجہ ہیں ان کا میرے خیال رابطہ ہوا ہے مسلم کنٹریز کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، جی ہاں۔ اہم سعودی اور قطر وغیرہ کے ساتھ، تو وہ اہم ہے۔ پاکستان دیکھیے آن اٹس اون، میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کے لیے ذرا مشکل ہو کوئی انیشیٹو لینا، کیونکہ اس وقت تو ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک بدمست ہاتھی ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے اکیلے آن اٹس اون انیشیٹو لے کے کوئی بات چلنے والی نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان جو یہ کی عرب ممالک ہیں مسلم جن کے ساتھ ہمارے بڑی قریبی تعلقات ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، UAE ہے، ترکی ہے، کویت وغیرہ، بحرین، اگر یہ مل جل کے ہم ایک انڈونیشیا ہے ادھر، تو اگر ہم ایجپٹ ہے، یہ سب مل کے ہم کوئی انیشیٹو لیں ود ان نیکسٹ 24 hours or 12 hours، تو it may bring some moral pressure on the United States, but I tend to agree with this assessment جو پہلے ہماری جو لیڈی پارٹیسپینٹ انہوں نے کہا کہ یہ سمیرہ 24 خان۔ گھنٹے والی بات نہیں لگتی۔ جب امریکہ نے، جب صدر صاحب نے تقریر کی وہاں پر، صدر ٹرمپ صاحب نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو لانچڈ اے میسو آپریشن اگینسٹ ایران، تو میسو آپریشن تو 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ جی میڈیشن وغیرہ جو ہے ابھی تو وہ ہونے نہیں دے گا، اسرائیل ہی نہیں ہونے دے گا، اور امریکن ایگزیکٹلی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ نہیں ہونے دے گی۔ اور ابھی دیکھیے آج تو یہ خبر تھی کہ روبیو صاحب جو تھے وہ منڈے کو تل ابیب پہنچ رہے تھے کنسلٹیشن کے لیے، تو وہ بھی نہیں ہو پایا، یعنی کہ وہ بھی مٹیریلائز نہیں ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کہ وہ کوئی گفتگو کرتے کہ جی یہ جو ڈرافٹ آیا ایران کی طرف سے اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کنسلٹیشن ہونی تھی، تو وہ ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی ایکشن لے لیا گیا ہے۔ تو جی میرا مطلب ہے کہ یہ تو بالکل ایک ڈیلیبریٹ چیز ہے جو کی گئی ہے، اور یہ ابھی چلے گی۔ اتنا میسو نہیں تو پریزنس ہے مسعود صاحب، امریکہ پھر کی آپ کو وہاں کیا پر۔ لگتا ہے کہ کیا کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر؟ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ان کو مڈ ٹرم الیکشن میں بھی جانا ہے، پھر ایپسٹین فائل کا بھی ایک پریشر ہے، تو کیا اسرائیل کی طرف سے کوئی پریشر دیا جا رہا ہے امریکی صدر کو کہ جو انہوں نے ابھی ٹاکس چل رہی ہیں اور اس کے درمیان ہی، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی روبیو صاحب کو جانا تھا، منڈے کو ڈسکشن کرنا تھا، تل ابیب جانا تھا انہوں نے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے حملہ کر دیا، تو کسی قسم کی کوئی دباؤ میں ہے امریکی صدر، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ تو پچھلی دفعہ بھی تو یہی ہوا تھا، جب گفتگو ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، اس کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، جی ہاں پچھلی جی دفعہ ہاں۔ بھی یہی ہوا تھا۔ ابھی بھی جو ہے وہ ڈپلومیسی کو چانس ہی نہیں دیا گیا۔ نہیں تو یہ تو اٹس مور دین آبویس، اسٹیٹنگ دا آبویس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ آپ جو یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے اوپر دباؤ ہے، امریکی پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کھیلتی ہے، وہاں میڈیا کے اوپر، کارپوریٹ سیکٹر میں، فائنانس میں، اسٹیبلشمنٹ میں اسرائیل کا بڑا عمل دخل ہے، بہت، یعنی کہ سب سے بڑی جو ان کی لابنگ ہے وہ اسرائیل کی ہے، وہاں پر جو اینٹی ہے
IPAC. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ صدر صاحب کے اوپر پریشر ہے اس لابی کا، اور اگر آپ ان کے سارے جو ان کے گرد جو ان کے کیبنٹ کے عہدیدار ہیں جو اہم کلیدی عہدوں پر ہیں، دے آر آل پرو اسرائیل. تو یہ مطلب یہ تو بالکل جانی پہچانی یعنی کہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اسی لیے یہ اٹیک ہوا ہے کہ، اور کوشش یہی ہے کہ ایران کو اتنا متزلزل کر دیا جائے، ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں، کہ وہاں پر کسی طریقے سے یہ جو ہیں یہ اقتدار چھوڑ دیں، یہ سرنڈر کر دیں، ان کو مار دیا جائے. ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ ایران کے سابق صدر جو ہیں ان کے شاید ریزیڈنس کے پاس بھی کوئی حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں بچ کے کیا ہوا. تو یہ کوشش ان کی یہی ہے کہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ وہاں کرے. اور پہلے بھی انہوں نے مارا ہے امریکن وہ ایرانی سائنٹسٹ کو مارا اور حماس کے لیڈر کو مارا. تو یہ چیزیں تو ہیں، اور اسرائیلی ایجنٹس وہاں گھسے ہوئے ہیں ایران کے اندر، جس کو کنٹین کرنے کی ایران نے کوشش کی ہے. تو یہ ایک مطلب یہ نیٹ ورکنگ ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن مسعود اور صاحب ڈپلومیسی کا جھانسا دیا گیا. دیکھیے ڈپلومیسی کا اس سے تو یہ صاف لگ رہا ہے نا کہ ڈپلومیسی کا جھانسا دیا گیا، ایران کو انگیج کیا گیا تاکہ ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے اور ان کو اس پروسیس میں لایا جائے کہ گفتگو ہو رہی ہے، چلے دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی جاری رہیں، ساتھ ساتھ جو ری انفورسمنٹ تھی امریکہ کی وہ وہاں پہنچ گئی گہرے پانی میں. ٹھیک ہے جی، بالکل نزدیک وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل 2 ہفتے میں، پچھلے 3 ہفتے میں اپنے آپ کو بالکل وہاں پر فرملی ان پوزیشن کر لیا اپنے آپ کو، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے وہ فوراً حملہ ہو جائے. وہی ہوا کہ ایران کو گفتگو میں انگیج کیا گیا، جنیوا میں، عمان میں ایٹسٹرا، اور اس کے ساتھ ہی یہ تیاری کر کے اس کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی یہ حملہ ہوا. لیکن اس کی ریجنل امپلیکیشنز ہیں اور خاصی، اور یہ کہ اب دیکھیں نا ایران کے تعلقات جو ہیں ان عرب ممالک کے ساتھ بھی خراب ہوں گے اس حملے کے نتیجے میں. جی، اور گو کہ اس نے امریکن بیسس کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ان کی ساورنٹی نہیں تو وہی ساورنٹی ان کی متاثر ہو رہی ہے. تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر، کہ اگر تو ابھی قطر کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ ایک تو ایران کے حملے کی مذمت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور جواب کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، چونکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری تو امریکنز کے اوپر ان کی عائد ہوتی ہے، تو کیا ان کے بینر انڈر دا امبریلا امریکہ، کیا یہ ممالک بھی جن کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں آج ایران کی جانب سے، تو وہ بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف؟ دیکھیے وہ تو یہ بھی خبریں آئی ہیں بیچ میں کہ یہ جو بیسز ہیں امریکن بیسز قطر میں اور کویت میں، بحرین میں، یہ استعمال ہوئی ہیں ایران کے خلاف. تو دیکھیں نا، یہ تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں یہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی کیا کہتے ہیں ایران کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی یہ بڑی ایک ریجنل کانفلکٹ جو ہے بن رہا ہے اور خاصا بڑا. ہماری تو دعا یہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، یعنی کہ دیکھیے کہ جبکہ مسلمان ہر طرف جو ہیں عبادت میں مصروف ہیں، رمضان کا احترام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس میں یہ کانفلکٹ شروع کیا گیا ہے. تو وہ ریلیجن اور دیز کنسیڈریشنز ڈو ناٹ میٹر ایٹ آل. ٹھیک. سمیرہ خان، بالکل بات صحیح کی ہے مسعود صاحب نے کہ ان کے لیے تو مسلمانوں کے کوئی سینٹیمنٹس کی کوئی معنی نہیں رکھتے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اس طرح کا حملہ نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے اسرائیل سے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ غزہ میں بھی رمضان المبارک میں بہت زیادہ حملے کیے گئے، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں.